بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 351 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یقال فی الرکوع والسجود۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح زكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا حالت سجدہ میں دعا کی کثرت کیا کرو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن معروف الخزاز الضریر ثقۃ، دوسرے ہیں عمرو بن سواد ثقۃ، تیسرے ہیں عبداللہ بن وہب، چوتھے ہیں عمرو بن حارث بن یعقوب ثقۃ ثبت فقیہ حافظ، پانچویں ہیں عمارہ بن غزیہ، اور چھٹے ہیں سمی مولا ابی بکر ثقۃ، ساتویں ہیں ابو صالح زکوان ثقۃ ثبت، اور آٹھویں ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی 59 ہجری کے اندر وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہیں، اور اس میں عمارہ سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے اور یاد رکھنے والے تھے، اور یہ مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں، اور 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اقرب ما یکون العبد۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے یعنی طویل قیام افضل ہے یا کثرت سجود، اس میں علماء کے بنیادی طور پر 3 مختلف مذاہب یا آراء ہیں۔ پہلا مذہب، ایک گروہ کا ماننا ہے کہ سجدے کو لمبا کرنا اور رکوع و سجود کی تعداد کو بڑھانا افضل عمل ہے۔ امام ترمذی اور امام بغوی رحمہ اللہ نے علماء کی ایک جماعت سے یہی قول نقل کیا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو طویل سجدے کو قیام پر فضیلت دیتے ہیں۔ دوسرا مذہب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور ان کے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ موقف ہے۔ ان کے نزدیک نماز میں قیام کو لمبا کرنا یعنی دیر تک کھڑے رہ کر قرات کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیل وہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے پیش کرتے ہیں جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قنوت طویل ہے، اور یہاں قنوت سے مراد قیام ہے۔ اس بات کی مزید تائید سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن حبشی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا طول القیام۔ طویل قیام کو افضل ماننے والوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قیام کے دوران جو ذکر کیا جاتا ہے وہ تلاوت قرآن ہے، جبکہ سجدے کا ذکر تسبیح ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تسبیح پڑھنے سے بدرجہ افضل ہے۔ مزید برآں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ احادیث سے یہ بات منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نماز میں قیام کو سجدے کی بنسبت بہت زیادہ طویل فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے شراح حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں رب سے قریب ہونے کا مطلب دراصل اللہ تعالیٰ کی بے پایان رحمت، اس کے فضل اور اس کی خاص عنایات کے قریب ہونا ہے۔ نماز کی دیگر حالتوں یعنی قیام، رکوع وغیرہ یا دوسری عبادات کے مقابلے میں سجدے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو کتاب نیل الاوطار میں اس کی ایک شاندار روحانی اور نفسیاتی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ بندہ جتنا اپنے نفس سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسانی نفس فطرتاً سرکش ہے، وہ خود کو جھکانے، مغلوب ہونے یا عاجزی اختیار کرنے پر آسانی سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سجدہ انتہائی تواضع، انکساری اور تکبر کو خاک میں ملانے کی آخری حد ہے۔
جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کو کچل کر اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ نفس کی اس مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے نفس سے دور ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قربت کا سب سے خاص مقام ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بکثرت دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قربت کے اس اعلیٰ مقام پر مانگی گئی دعائیں بارگاہ الہی میں لازماً شرف قبولیت پاتی ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب ایک مالک یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی کامل اطاعت کر رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے گڑ گڑا رہا ہے تو پروردگار کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔ محبت کے اس مظہر میں بندہ سجدے کی حالت میں جو کچھ بھی التجائیں کرتا ہے یا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوشی سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سارے فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کئی اہم فوائد اور اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے سب سے پہلا اور واضح فائدہ سجدے کی عظمت اور فضیلت کا ثابت ہونا ہے۔ نماز کے تمام ارکان میں سجدے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس حالت میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اس جانب بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ بندے کی سب سے بہترین حالت عاجزی اور تواضع ہے، چونکہ سجدہ سراپا عاجزی و انکساری اور اپنی ذات کی نفی کا نام ہے، اسی لیے یہ تواضع ہی دراصل اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ سجدے میں بندہ رب کی رحمت کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس لیے یہاں مانگی گئی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس قربت اور قبولیت کی تائید قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے بھی ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان گزر چکا ہے کہ سجدے میں دعا کے لیے خوب محنت کیا کرو، کیونکہ یہ مقام اس لائق ہے کہ اس میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں۔ چوتھا فائدہ ایک فقہی نوعیت کا استدلال ہے، اس کے اوپر بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ابھی قال وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یعنی اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، خواہ کم ہوں یا زیادہ، اولین ہوں یا آخری گناہ ہوں، کھلے عام کیے ہوں یا چھپ کر، سب کو معاف فرما دے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الطاہر احمد بن عمرو، دوسرے ہیں یونس بن عبد الاعلی، اور تیسرے ہیں یحییٰ بن ایوب الغافقی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس سند کا نصف اول مصری راویوں کے تسلسل پر اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کردہ دعا کے بارے میں شراح حدیث نہایت بصیرت افروز تشریح فرماتے ہیں۔ یہ جو ارشاد فرمایا کلہ، دراصل تاکید کے لیے لایا گیا ہے تاکہ بخشش کی اس دعا میں ہر طرح کے گناہوں کا احاطہ ہو جائے اور کوئی گناہ بخشش سے محروم نہ رہے۔ اس کے بعد آنے والے الفاظ دراصل اسی جملے کی مزید تفصیل اور گناہوں کی مختلف اقسام کا بیان ہے۔ دقہ، اس سے مراد انسان سے سرزد ہونے والے چھوٹے معمولی اور صغائر ہیں، اور جلہ، اس سے مراد بڑے اور سنگین گناہ ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا میں چھوٹے گناہوں کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ علماء اس کی 2 شاندار حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ مانگنے والا ہمیشہ
اپنے سوال میں بتدریج اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی پہلے چھوٹی چیز کا ذکر کرتا ہے پھر بڑی چیز مانگتا ہے۔ دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ بڑے گناہ یعنی کبائر عموماً اچانک سرزد نہیں ہوتے، بلکہ یہ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے اور انہیں معمولی سمجھ کر لاپرواہی برتنے کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ گویا چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچنے کے ایک ذریعہ اور سیڑھی ہیں، اور عقلی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہو تو پہلے اس کے ذرائع اور اسباب کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اولہ و آخرہ، ان الفاظ کا مقصد زمان و مکان کا مکمل احاطہ کرنا ہے، یعنی اے اللہ جو گناہ مجھ سے میری زندگی کے ابتدائی حصے یا ماضی میں سرزد ہوئے اور جو گناہ زندگی کے آخری حصے میں یا مستقبل میں مجھ سے سرزد ہوں گے، ان سب کی مغفرت فرما۔ اسی طرح وعلانیتہ و سرہ، اس کا مطلب ہے وہ گناہ جو میں نے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کیے اور وہ جو میں نے تنہائی میں چھپ کر کیے۔ یہاں ایک لطیف نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ گناہوں کا یہ ظاہر یا پوشیدہ ہونا مخلوق کے اعتبار سے ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے تو اس کے نزدیک ظاہر اور پوشیدہ برابر ہیں۔ وہ تو دلوں کے رازوں اور اندھیروں میں چھپے اعمال کو بھی خوب جانتا ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ السر اور اخفا ان سب کا جاننے والا ہے۔ لہذا بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ لوگوں کی نظروں سے جو میں نے چھپا لیا لیکن تجھ سے نہ چھپ سکا، تو ان سب گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا زہیر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم قال زہیر حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں ان کلمات کو اکثر پڑھتے تھے: اے اللہ آپ ہر عیب و شرک سے پاک ہیں، ہمارے رب ہیں، تعریف کے لائق آپ ہی ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اور یہ قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے تسبیح فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، تیسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، چوتھے ہیں منصور بن المعتمر، پانچویں ہیں ابو الضحیٰ مسلم بن صبیح الحمدانی، اور چھٹے ہیں مسروق بن اجدع، اور 7ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی وفات 57 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہی ہیں، اور اس میں صحابیہ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں اور محبوب کی بیٹی ہیں۔ فقیہہ تھی، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، انہوں نے 2210 احادیث روایت کی۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کی حالت میں دعا مانگنا، جیسے آپ علیہ السلام نے اللہم اغفر لی کہا، شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھنا، جیسے سبحانک کے الفاظ ادا کرنا، یہ بھی بالکل درست اور مباح ہے۔ یہاں ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک اور واضح حدیث میں آپ علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فیہ من الدعاء، یعنی رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کیا کرو اور سجدے میں دعا مانگنے کی خوب کوشش کیا کرو۔ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ حدیث پچھلی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ اس میں رکوع کو صرف اللہ کی بڑائی اور سجدے کو دعا کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اس بظاہر نظر آنے والے تعارض کے 2 نہایت خوبصورت اور علمی جواب دیے ہیں، جن سے دونوں احادیث میں کمال درجے کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیر بحث حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے رکوع میں مغفرت کی دعا مانگی، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ رکوع میں دعا کرنا جائز ہے، جبکہ دوسری حدیث یعنی جس میں رکوع میں عظمت اور سجدے میں دعا کا حکم ہے، وہ دراصل اولویت اور افضلیت کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی رکوع میں مختصر دعا مانگ لینا جائز ضرور ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ رکوع میں صرف تسبیح و تعظیم ہو
اور سجدے میں دعائیں مانگی جائیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں سجدے کے اندر دعا کے لیے الفاظ فاجتہدوا یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں تواتر کے ساتھ لمبی اور کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے رکوع میں جو دعا اللہم اغفر لی پڑھی وہ نہایت مختصر اور چند الفاظ پر مشتمل ہے، لہذا رکوع میں چلتے چلتے کوئی ایک آدھ مختصر دعا مانگ لینا اس بات کے ہرگز خلاف نہیں کہ سجدے کو لمبی اور کثرت دعا کے لیے خاص کیا جائے۔ اس طرح علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی اس علمی بحث سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے دونوں پر عمل کرنا سنت کے عین مطابق ہے۔ اس حدیث پاک میں الفاظ ہیں یتأول القرآن۔ قاضی ایاض اور علامہ طیبی رحمہم اللہ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یتأول القرآن کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو کلمات ادا فرما رہے تھے وہ دراصل قرآن کریم کی ایک صورت کا عملی نفاذ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں یہ حکم نازل فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت مانگیے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کا منشا سمجھتے ہوئے ان تینوں چیزوں یعنی تسبیح، حمد اور استغفار کو اپنے رکوع اور سجود کی اس دعا میں یوں جمع فرما لیا، سبحانکا یہ تسبیح ہو گئی، اللہم ربنا و بحمدک حمد ہو گئی، اللہم اغفر لی یہ استغفار ہو گیا۔ شارحین کے نزدیک لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے اس جملے کی یہی تشریح سب سے زیادہ واضح، درست اور قرین قیاس ہے۔ اس مقام پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے متعلق ایک نہایت شاندار اور گہرا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں تسبیح اور استغفار کا جو حکم دیا تھا وہ بالکل عام تھا، اسے کسی خاص وقت یا حالت کے ساتھ مشروط یا پابند نہیں کیا گیا تھا، لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی پر کہ آپ علیہ السلام نے اس قرآنی حکم کی بجا آوری کے لیے جس حالت کا انتخاب کیا وہ نماز اور بالخصوص رکوع اور سجدے کی حالت تھی، جو کہ ایک انسان کے لیے روئے زمین پر افضل ترین حالت ہے۔ ہم حکم کو اس طرح افضل ترین حالت میں ادا کرنا دراصل آپ علیہ السلام کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمال درجے کی اطاعت اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انتہائی تعظیم اور جلالت شان کے اظہار کی روشن ترین دلیل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔